المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں سے یہ آیت مبارکہ مشکل ترین آیت شمار کی جاتی ہے۔ اس کی تشریح، اس کی تفسیر باقی آیات کے مقابلے میں مشکل ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت مبارکہ کی، صرف اس ایک آیت مبارکہ کی تشریح میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورا نام تھا محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزالی، انہوں نے مشکات الانوار کے نام پہ رسالہ لکھا جس میں صرف ایک آیت کی تشریح بیان کی۔ ایسے ہمارے قریب کے زمانے میں شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر آیت نور کے نام سے ایک رسالہ لکھا اور اس آیت کی مختلف تفاسیر 25 حوالوں سے بیان کی۔ اور ایسے ہی صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت نور کے حوالے سے مختلف تفسیر اور مختلف تشریح بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آیت مبارکہ تشریح اور تفسیر کے اعتبار سے، جیسے کہ استاد محترم حضرت صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ مشکل آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ نور جو استعمال کیا ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے، جیسے کہ بیان کیا گیا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ اب یہاں پر لفظ نور کی جو نسبت کی گئی ہے وہ تورات کی طرف کی گئی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی۔ ایسے ہی وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ ھدی وَنُورٌ، ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انجیل نازل کی اور اس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ اب یہاں پر انجیل کی طرف نسبت کی گئی نور کی۔ ایسے ہی قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے آپ کی طرف یعنی تمہاری طرف، قوم کی طرف، انسانوں کی طرف ایک نور مبین نازل کیا، اور مراد اس سے قرآن مجید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کا نور ہے۔ تو لہٰذا لفظ نور کے قرآن مجید میں مختلف معنی بیان کیے گئے، اور اسی طرح اس آیت میں بھی جو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس لفظ نور سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور ترجمان القرآن ہیں، قرآن کو سمجھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کی جو مراد ہے قرآن کی وہ بڑی علماء نے اور مفسرین نے قبول فرمائی ہے۔ تو
تو وہ فرماتے ہیں یہاں پہ لفظ نور کا معنی ہے ہادی، یعنی نور ہدایت۔ تو اس وقت ترجمہ ہوگا اللہ زمین و آسمان کے لیے نور ہدایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی لیا ہے منورن، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے۔ منورن یعنی کہ روشن کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ایک معنی جو لیا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ لیا ہے موجد۔ اس وقت ترجمہ موجد کہتے ہیں کسی چیز کو بنانے والا، کسی چیز کو تخلیق دینے والا، اور اس وقت معنی ہوگا اللہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اس کی تخلیق کرنے والا ہے۔ تو یہ مختلف معنی اللہ رب العزت کی اس آیت مبارکہ کے لیے کہ جیسے نور ہدایت بھی معنی لیا گیا، اس سے اللہ کا نور بھی مراد لیا گیا، اس سے اللہ رب العزت کی صفت تخلیق کو بھی مراد لیا گیا، تو یہ مختلف معنی ہیں اس کے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ پہلے ارشاد ہوا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، کہ یہ سب کچھ جتنا بھی تخلیق کرتا ہے، اور جتنے بھی اللہ نے انسانوں کو ہدایت دی ہے، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کج روی سے بچا کر اپنے پیغمبروں کی تعلیمات پر چلایا ہے، وہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں یہ نور کیا ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکات فیہا مصباح، جیسے کسی تاک میں چراغ، تاک کہتے ہیں الماری کو، روشن، جیسے وہ پرانے زمانوں میں دیوار کے اندر بنائی جاتی تھی تاک، اور اس کے اندر ایک چراغ پڑا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نور کی مثال کا مشکات فیہا مصباح، جیسے کسی تاغ میں چراغ ہو۔ اب اگلی بات المصباح فی زجاجۃ، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو۔ اب وہ جو چراغ پڑا ہوا ہے وہ بھی شیشے کی آگے قندیل میں اس کو سجایا گیا ہے۔ پھر فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، قندیل گویا کہ موتی کی طرح چمکدار ستارہ ہے۔ پہلی بات اللہ فرماتے ہیں کہ نور کی مثال ہے جیسے الماری میں چراغ ہے، اور پھر اس کے بعد چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، اور پھر قندیل میں جب وہ چراغ رکھا گیا ہے تو وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے چمکتا ہوا تارا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اب جو اس چراغ کو جلانے کے لیے تیل استعمال ہو رہا ہے وہ تیل بھی زیتون کا ہے۔ زیتون کا تیل بڑا نفع مند تیل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا صاف اور شفاف تیل ہوتا ہے کہ اس صاف اور شفاف تیل سے، زیتون کے تیل سے، اگر کسی چراغ کو جلایا جائے تو اس کی روشنی باقی تیلوں کے مقابلے بہت ہی صاف ستھری ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو چراغ جلایا جا رہا ہے، جس چراغ کے اندر تیل ہے، وہ کون سا تیل ہے؟ زیتون کا تیل ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں زیتون کو، فرما رہے ہیں یہ درخت مبارکہ ہے، شجرۃ مبارکہ، کہ یہ جو زیتون کا درخت ہے یہ مبارک درخت ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ جو چراغ کی روشنی ہے اس کی کوئی سمت نہیں ہے، نہ وہ مشرق کی طرف روشنی دے رہی ہے نہ مغرب کی طرف، بلکہ اس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے۔ یعنی جو اللہ کی ہدایت کا نور ہے، اس کی وسعتوں کا اور اس کی روشنی کا یہ عالم ہے کہ اس کے لیے کوئی سمت مقرر نہیں ہے، وہ ہر طرف اس کی روشنی پھیل رہی ہے، نہ اس کی سمت مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ تیل اس کا مزید اس کو روشن کر دے۔ جو وہ چراغ جلتا جائے گا وہ اس کی روشنی مزید مدم ہونے کی بجائے، کم ہونے کی بجائے مزید روشن ہوگی۔ مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے ہدایت کے نور سے مستفید فرماتے ہیں،
اپنے ہدایت کے نور سے جن کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جب وہ نیک اعمال کرتے ہیں اور وہ اپنے اعمال میں جڑے اور ڈٹے رہتے ہیں، اللہ رب العزت وقت کے ساتھ ساتھ اس نور ایمان کو مزید روشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ زیتون کے تیل کی یہ خوبی ہے، وہ جو جلتا ہے اس کی روشنی بڑھتی ہے، باقی تیلوں کی یہ خوبی نہیں ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ، اگرچہ اس کو آگ نے نہ چھوا ہو، نورٌ علی نور، یہ روشنی پر روشنی ہے۔ یہ تھوڑی سی بات، اگلی بات یہاں پر مفسرین نے اس مثال سے یہ بات بھی بیان کی ہے۔ مفسرین نے یہاں پر اپنے ہدایت کے نور سے جن کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور جب وہ نیک اعمال کرتے ہیں اور وہ اپنے اعمال میں جڑے اور ڈٹے رہتے ہیں، اللہ رب العزت وقت کے ساتھ ساتھ اس نور ایمان کو مزید روشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ زیتون کے تیل کی یہ خوبی ہے، وہ جو جلتا ہے اس کی روشنی بڑھتی ہے، باقی تیلوں کی یہ خوبی نہیں ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ النَّارُ، اگرچہ اس کو آگ نے نہ چھوا ہو، نورٌ علی نور، یہ روشنی پر روشنی ہے۔ یہ تھوڑی سی بات، اگلی بات یہاں پر مفسرین نے اس مثال سے یہ بات بھی بیان کی ہے۔ مفسرین نے یہاں پر یہ بات بھی بیان کی ہے کہ یہ مثال ہے انسان کی بھی۔ اب یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو یہ مشکات ہے، جس کو کیا کہا گیا ہے، طاق، یہ ایک مومن کا سینہ ہے۔ ایک مومن کا مشکات، ایک مومن کا سینہ ہے، اور اس کے اندر رکھا ہوا چراغ مومن کا دل ہے۔ سینہ مومن کا مشکات ہے اور اس کے اندر رکھا ہوا چراغ مومن کا سینہ ہے، اور اس سینے میں المصباح فی زجاجہ، اس سینہ جو وہ شیشے کے الماری، وہ شیشہ جو ہے وہ بمثل نور ایمان کے ہے، وہ ایمان کا نور ہے، اور اس کے اندر جلنے والا جو تیل ہے وہ اس مومن کے اعمال صالحہ ہیں جس پر وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور جو وہ اپنے ایمان کے ساتھ اپنے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑتا ہے تو اس کا دل مزید روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں یہ بات فرمائی گئی، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ بن جاتا ہے، جب تک وہ گناہ نہیں چھوڑتا اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے، سیاہ۔ اور اگر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ اگر بن جائے کسی گناہ کی وجہ سے تو نیک اعمال کی وجہ سے وہ نقطہ بھی مٹا دیا جاتا ہے، اور وہ نیک اعمال کرتا چلا جائے تو اس کا وہ دل روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اس مثال میں اللہ رب العزت ہمیں بہت بڑی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مراد یہاں سے لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے عام مومنین کا دل بھی یہاں سے مراد ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بہترین یہاں پر جو دل مراد ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، کیونکہ ان جیسا سینہ کائنات میں کسی کا نہیں، ان جیسا دل کائنات میں کسی کا نہیں، اس دل کے اندر اللہ کا نور جو ہے اس جیسا نور کسی سینے میں نہیں۔ کیونکہ یہ حدیث بھی آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو 4 مرتبہ آپ کی زندگی میں آپ کے سینہ مبارک سے نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا۔ 1 مرتبہ آپ کے بچپن میں، 1 مرتبہ آپ کے لڑکپن میں، اور 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کے نزول سے 40 سال کی عمر کے قریب جب آپ پر پہلی وحی نازل، اور 4تھی مرتبہ جب آپ کو آسمانوں پہ لے جایا جا رہا تھا، تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ اتنا پاکیزہ دل انسانوں میں سے کسی کا نہیں ہے جتنا پاکیزہ دل محبوب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا گیا ہر دل کے اوپر، ہر نفس کے دل کے اوپر
ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، میرے اور آپ کے دل کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ہمارے دل کو گندگی کی طرف اور بد اعمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے دل پر بھی ہر نفس کے ساتھ اور اس کے دل کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ نے جب یہ بات فرمائی، حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کے دل کا بھی پر بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے۔ کیا ہوا؟ دل اللہ کے نور سے منور ہے، نور ہدایت سے، اور اس اوپر سے سونے پہ سہاگا کیا، اور نفس پر ایک شیطان مسلط ہے، مگر محبوب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شیطان ان کے دل پر ہے، وہ بھی اب شیطان کی صفت سے خالی ہو چکا ہے۔ ایسے ہی اس دل کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ دل کی 4 قسمیں ہیں۔ اس کو بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث ہے، بیان کرنے والے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں دل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صاف ستھرا دل، وہ مومنین کا دل ہے جس کے اندر ایمان رچ بس چکا ہے، اس کو اللہ نے اپنے نور ہدایت سے رہنمائی فرما دی ہے۔ دوسرا دل، بند دل، قلب بند، جس پر ایمان داخل ہی نہیں ہوا، اس پہ ایسا غلاف چڑھا ہوا ہے کہ جتنی مرضی کوشش کر لی جائے اس میں ایمان داخل نہیں ہو رہا، جیسے اپنے اس زمانے میں ابو جہل اور ابو لہب کا دل تھا، جن کے دلوں پر کیا لگا دی گئی تھی؟ مہر۔ تیسرا دل ہے الٹا، جیسے برتن کو الٹا کر دیا جائے تو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا اس دل سے مراد منافق کا دل ہے، اس دل سے مراد منافق کا دل ہے۔ چوتھا دل ہے دل پہلو دار، جیسے برتن پڑا ہوتا ہے پہلو کے بل، جیسے کوئی گلاس گر جائے تو اس کا منہ اس طرف ہوتا ہے، تو کہا گیا یہ ایسا دل ہے، کبھی اس دل میں نفاق آتا ہے اور کبھی اس دل میں ایمان آتا ہے، وہ بس ایسے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ 4 دل کی اقسام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پہلی قسم میں سے فرما دے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان ہر بچے کی پیدائش پر اس کو چونکا مارتا ہے، ایسے اس کو چونکا، وہ جو پہلا بچہ روتا ہے وہ شیطان کے چونکے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی احادیث کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چونکے سے انبیاء کو محفوظ رکھا ہے کہ شیطان کا عمل دخل اس معاملے میں انبیاء کی ازواج کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ مختلف اس آیت کے حوالے سے گفتگو ہے کہ یہ نور ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، یہ زمین و آسمان کی تخلیق اور یہ سارا جو سلسلہ ہے زمین و آسمان کا، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ اور اسی طرح ایک دعا منقول ہے نبی علیہ السلام سے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو منور فرما دے، کس سے؟ نور ہدایت سے۔ اور پھر فرمایا وفی بصری نورا، اے اللہ میری آنکھوں کو بھی نور دے دے، بصیرت کا نور جس سے میں حق اور باطل کو سمجھ سکوں، وسمع نورا، اے اللہ میرے کانوں کو بھی منور کر دے۔ کیا مطلب؟ میں حق اور باطل کی آواز اور اس کے نظریے کو جو میرے کانوں تک پہنچے اس کو بھی پہچان سکوں۔ ایسے ہی ایک دعا منقول ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوتے نیند سے تو آپ دعا مانگتے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات، اے اللہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، کیوں؟ تو ہی آسمان و زمین کا نور ہے، سب کچھ تیری ہی وجہ سے ہے، تو ہی موجد ہے، تو ہی رہنما ہے، تو ہی ہادی ہے، اور تجھ ہی سے ہدایت کے نور پھوٹتے ہیں، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، انت قیام السماوات والارض، کیونکہ تو ہی آسمانوں اور زمینوں کو قائم کرنے والا ہے۔
تو یہ آیت نور ہے جس کا میں نے مختصر سی کوشش کی کہ ایسی بات ہو جائے جو عام گفتگو میں ہم لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نور علی نور، روشنی پر روشنی۔ کیا مراد؟ وہ چراغ، پھر کس میں؟ شیشے کے بکس میں۔ پھر وہ چراغ کا تیل کس کا؟ زیتون کا۔ جب اس چراغ میں شیشے کا بکس ہے اور وہ بھی بڑا صاف ستھرا ہے اور زیتون کا تیل بھی بڑا صاف ستھرا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نور علی نور، نور روشنی پر روشنی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت کے نور سے مستفید فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مستقل موضوع ہے امثال القرآن، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالوں سے باتیں سمجھائی ہیں۔ جیسے یہ ایک مثال دی، اسی رکوع کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ پھر مثال سے کافر کی بات کو، کافر کے نظریے کو، اس کی زندگی کو سمجھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ اگلے درس میں بات ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور ہدایت سے منور فرمائے ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو۔ جب تک ہماری جان میں ہماری زندگی ہے، ہماری روح ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان والی اور نور ہدایت والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرما، ہر قسم کی بیماری سے نجات عطا فرما، ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، جنہوں نے خصوصی طور پر دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما، ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں پھنسے ہوئے آسان طریقوں سے قرضوں سے نجات عطا فرما، جو مالی مشکلات کا شکار ہیں یا اللہ ان کے لیے بہترین وسائل پیدا فرما، حلال طیب رزق وافر مقدار میں برکت والا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا